الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. آج کی تراویح میں 6واں پارہ مکمل ہم نے سنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے قیام اللیل کو اور اس میں قرآن مجید کی سننے کو قبول فرمائے. 6ویں پارے کی پہلی اور دوسری آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے کسی کی برائی کو سر عام بیان کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا. کسی کی بھی برائی ہو اسے کھلے عام بیان کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے الجہر بالقول، کوئی بھی بات کو بلند کیا جائے جو بری ہو، اسے اللہ پسند نہیں کرتا. الا من ظلم، ایک صورت ہے سوائے اس کے کہ وہ آدمی جس پر ظلم کیا گیا ہو تو اپنے ظلم کی داستان ایسے آدمی سے جا کے بیان کر سکتا ہے جو اس کے ظلم کا مداوع کر سکے، علاج کر سکے، اس پر جو ظلم کیا گیا ہے اس کا دفاع کر سکے. یعنی حاکم وقت کے سامنے، کچھ پاور والے لوگ ہوں ان کے سامنے، یا اسی طرح سے شاگرد ہے، بعض لوگ آپس میں لڑ لیے ہیں تو استاد کے سامنے جا کر کے شکوہ شکایت کر سکتا ہے. محلے کا سرپنچ ہے اس کے سامنے، تو حاکم وقت کے سامنے اگر شکوہ شکایت کیا جائے تو اس سے منع نہیں ہے. لیکن کوئی نارمل کوئی آدمی غلط کام کرتا ہے، اس کے عیبوں کو مارکیٹ میں بیان کرتے ہوئے پھرنا، یہ اخلاقی فریضہ نہیں ہے بلکہ یہ اسلام کے اندر ناپسند کیا گیا ہے. اس آیت کریمہ پر جب ہم غور کرتے ہیں تو دو باتیں نکل کر کے آتی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی برائی کو سر عام بیان کرنے کو بھی پسند نہیں کرتا، اور اسی طرح کوئی آدمی برائی کو سر عام خود کرے وہ بھی پسند نہیں کرتا ہے. یعنی آپ گناہ کا کام کھلے عام کریں اسے بھی پسند نہیں فرماتا ہے. یہ اس سے بھی بڑا جرم ہے. ایک آدمی کسی کے عیبوں کو مارکیٹ میں لے کر کے آئے، اور ایک آدمی وہ ہے جو مارکیٹ میں کھلے عام گناہ کا کام کرے. دونوں چیزیں اسلام کے اندر منع ہے. اگر کوئی آدمی ہے جس سے غلطی ہو گئی ہے تو آپ اسے تنہائی میں سمجھائیے، آپ اسے اکیلے میں سمجھائیے. لوگوں کے سامنے اسے سمجھانے سے ہو سکتا ہے وہ مزید سرکش ہو جائے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ رب العالمین اس آدمی کے عیب پر پردہ ڈالتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کے عیب پر پردہ ڈالتا ہے. آج کل یہ بیماری ہمارے اندر عام ہے. چھوٹی سی بھی غلطی کسی کی ہمارے علم میں آ جاتی ہے تو ہم اسے جب تک 10-15 لوگوں کے سامنے بیان نہ کرتے یا پورے خاندان کے ہر ایک فرد تک پہنچا نہ دے تب تک ہمارا کھانا ہضم نہیں ہوتا ہے. ہمارا کھانا ہضم نہیں ہوتا ہے. اور یہ عادت عورتوں کے اندر تو اور بھی زیادہ ہے، اور بھی زیادہ ہے یہ عادت عورتوں کے اندر. یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے. ظلم کی جتنی بھی شکلیں ہیں اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی. اس سے آپسی رشتے خراب ہوتے ہیں، اس سے دوستانہ ماحول بگڑتا ہے، معاشرہ جو امن و امان چاہتا ہے امن و امان تر بتر ہو جاتا ہے، منتشر ہو جاتا ہے، پورے خاندان کا شیرازہ بکھر جاتا ہے. چھوٹی سی غلطی آپ اسے ہضم نہیں کر سکتے، اسے راز کے طور پر نہیں رکھ سکتے. آپ کا وہ بھائی ملے تو اسے اکیلے میں اصلاح نہیں کر سکتے اس کی. یہ عادتیں ہمارے اندر تو نہیں پیدا ہو رہی،
برائیوں کو عام کرنے پھیلانے کی عادتیں ہمارے اندر پیدا ہو رہی ہیں، جو یا تو غیبت ہو جائیں گی یا چغلی ہو جائیں گی یا اسی طرح سے ایک آدمی کی عزت اچھالنا ہو جائے گا. یہ ساری شکلیں ظلم کے اندر آتی ہیں، اللہ اسے پسند نہیں کرتا ہے. تو اس چھوٹی سی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے پورے گھر، خاندان، معاشرہ، ملک، ہر ایک کی حفاظت کا گویا کہ اصول بیان فرما دیا. لیکن وہ آدمی جس کے اوپر ظلم کیا گیا ہے وہ آدمی بیان کر سکتا ہے، وہ نہیں بیان کرتا ہے، وہ صبر کیے بیٹھا ہے. آجو بازو والے بیان کرتے پھرتے، آپ نے نہیں سنا، آپ نے نہیں سنا، آپ کو خبر نہیں لگی کیا؟ کہاں ہیں آپ؟ کون سی دنیا میں ہیں؟ اتنا چمبا ہو کر کے ایسی چیزوں کو لوگ بیان کرتے ہیں جیسے کتنی بڑی نیکی کا کام بیان کر رہے ہیں. لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. کوئی بھی بات جو بری ہو آپ نے کسی کے اندر دیکھا، اسے مارکیٹ میں لانے کے لیے نمبر 1 پر آپ مت رہیے، اسے دبائیے، اس کے عیب کو پردہ ڈالیے، اس کے عیب کو اصلاح کی کوشش کیجیے، معافی کی گنجائش رکھیے اپنے دل کے اندر، اسے تنہائی میں سمجھائیے کہ یہ باتیں میں نے آپ کے تعلق سے سنی ہے یا یہ میں نے دیکھا ہے، یہ غلط کام ہے، اس کا ایفیکٹ آپ کی ذات پر، آپ کی شخصیت پر، آپ کے بچوں پر، آپ کے خاندان پر، سماج، معاشرے پر، سب پر پڑے گا. آپ اصلاح کیجیے، خیر خواہ ہے تو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام. اس کے لیے صحابہ نے کہا قلنا لمن یا رسول اللہ؟ قال للہ ولرسولہ ولکتابہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہ. اللہ تعالیٰ کے لیے بھی خیر خواہی ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، اس کا جو حق ہے وہ حق ادا کیا جائے. اس کے رسول کے لیے بھی دین خیر خواہی کا نام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں کے مطابق عمل کیا جائے، آپ کو آخری رسول سمجھا جائے، آپ کے علاوہ کوئی اور رسول نہیں آنے والا ہے، یہ عقیدہ رکھا جائے. اس کی کتاب ہمارے لیے کتاب ہدایت ہے، آخری آسمانی کتاب ہے، اس کے بعد کوئی کتاب آنے والی نہیں ہے، یہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے، اس پر ہم ایمان رکھیں. وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، مسلمانوں کے حکمراں کے لیے، اور بعض لوگوں نے اس کو بریکٹ میں رکھا ہے مسلمانوں کے اماموں کے لیے بھی آپ خیر خواہ رہے ہیں. حکمراں سے بھی نظم و ضبط میں، انتظام و انصرام میں کچھ کوتاہی ہو سکتی ہے، تو اگر آپ اپنے اندر یہ گنجائش رکھتے ہیں اس تک پہنچیے اور اس کی اصلاح کیجیے، ورنہ اس کی باتوں کو مارکیٹ میں پھیلاتے مت پھریے. امام ہے، امام وقت ہے، مسجد کا امام ہے، غلطیاں ہوتی ہیں، وہ بھی انسان ہی ہے، فرشتہ نہیں ہے، اس کی بھی کوتاہیوں کو درگزر کیجیے، نہیں تو اس تک پہنچیے، کچھ اس کی مجبوریاں ہوں گی، آپ کو بتائے گا بعد میں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ، تمام مسلمانوں کے لیے خیر خواہ رہی. یہ 5 طبقہ جو بیان کیا گیا، پہلا 4 طبقہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول، اللہ کی کتاب، ان کے ساتھ اگر ہم سدھر گئے تو بعد والوں کے ساتھ بھی ہم سدھر کے رہیں. شروع کے 3 پر اگر ہم عمل پیرا ہو گئے تو ہم اپنے حاکموں کے لیے بھی اپنے دل میں نرم گوشہ رکھیں گے، ہم اپنے عمرا کے لیے بھی اپنے دل کے اندر نرم گوشہ رکھیں گے، اپنے ائمہ کے لیے بھی ہم اپنے دل کے اندر نرم گوشہ رکھیں گے. وعامتہم، اور تمام مسلمانوں کے لیے. صحابہ کرام باقاعدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کرنے کے لیے بیعت کیا کرتے تھے. بیعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والنصح لکل مسلم. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات پر بیعت کی ہے کہ نماز قائم کروں گا، زکوٰۃ ادا کروں گا، نماز کبھی نہیں چھوڑوں گا. صحابہ بیعت لیا کرتے تھے، زکوٰۃ ادا کروں گا، اس میں کوئی کوتاہی نہیں کروں گا. وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، ہر مسلمان کے ساتھ میں خیر خواہ بن کر کے رہوں گا. اور صرف بیعت نہیں بلکہ باقاعدہ عملی جامہ پہناتے تھے، عمل کر کے دکھایا بھی ہے. واقعات مشہور ہیں احادیث کی کتابوں میں. یہی جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ جن کے اونٹ خریدنے کا واقعہ آپ سب کئی بار سن چکے ہیں کہ انہوں نے اپنے غلام کو بھیجا کہ جائے وہ گھوڑا خرید کر کے لائے. گھوڑا
मार्केट में गए घोड़ा खरीदने के लिए, तो एक आदमी था वो घोड़ा बेच रहा था अपना, उससे उन्होंने भाव तय किया। 300 दिनार या दिरहम में घोड़ा तय हुआ और कहा कि हमारे मालिक आपको वहां पैसा देंगे, पैसा यहाँ नहीं मिलेगा, कीमत यहाँ नहीं मिलेगी। तो वो उनके घर लेकर के आए, घोड़ा घर लेकर के आए जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु के पास। तो नौकर ने, उनके मुलाजिम ने बताया कि इस घोड़े की कीमत मैंने इतनी तय की। तो जो आदमी बेच रहा था उससे कहा कि मैं इस पर आपको 100 दिनार या दिरहम और ज्यादा दूंगा, आपका घोड़ा इतनी कीमत का नहीं और भी कीमत का है। उन्होंने, वो चौंक गया आदमी कि हर आदमी दाम घटाता है, ये पहला आदमी मुझे मिला है जो दाम बढ़ा करके दे रहा है, जबकि भाव का तय हो चुका है। उसके बाद हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि वो आदमी कहता है ठीक है कोई बात नहीं, जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु फिर 100 दिरहम और बढ़ा दिए कि आपका घोड़ा इतने का नहीं है बल्कि 500 दिरहम का है। 300 था, 400 बढ़ाया, फिर 100 रुपये बढ़ाते गए, 400 दिरहम। इसी तरह बढ़ाते बढ़ाते वो 800 दिरहम तक लेकर के गए हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु। उस आदमी ने कहा, हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब सौदा तय कर दिया और उसे कीमत अदा कर दी, तो उस आदमी ने कहा कि मैं माजरा जानना चाहता हूँ कि आखिर आपने ये मुझे 500 दिरहम या दिनार इजाफा करके क्यों दिया है, जबकि आपके मुलाजिम से भाव तय हो चुका था 300 दिरहम पर। तो जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि असल में मैंने अल्लाह के रसूल से बैअत की थी, उसी पर अमल कर रहा हूँ कि हर मुसलमान के साथ मैं खैर खाही करूँगा। खैर खाही किसको कहते हैं? अन्नुस्ह का जो लफ्ज है, इरादतुल खैरी लिल गैर, गैर आदमी के लिए भला चाहना। हम सिर्फ अपना भला सोचते हैं, गैर आदमी के लिए भला चाहना। लोगों के लिए अगर जी करके आप देखेंगे ना, तो फिर जो सेल्फिश जिंदगी आप जी रहे हैं, अपने आप को मार डालने का जी चाहेगा आपका। पहले लोगों के लिए जी करके देखिए आप, कितना मजा आता, कितना सुख मिलता है जब दूसरों के लिए आप जीते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए हदीस में बयान फरमाया, तमाम लोगों में सबसे बेहतर वो है जो दूसरों के लिए नफा बख्श साबित हो। खैरुन नास यनफअहुम लिन्नास, भलाई का कई सारा तरीका है, यही एक तरीका नहीं जो जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु ने, ये भी एक भलाई का तरीका है। मार्केट में हम जाते हैं, गरीब गुरबा लोग रहते हैं, सामान बेचते हैं, हमको जरूरत कुछ और रहती है, लेकिन कभी कभी ऐसा दिल करता है इनसे ले लो, ये मजबूर नजर आ रहे हैं, ये जरूरतमंद है, वो चीज की जरूरत नहीं है। घर में आते हैं खरीद के सामान लेकर के, तो बच्चे बोलते हैं कि डैडी ये क्यों लेकर के आ गया? तो डैडी का जवाब आता, बेटा गरीब आदमी बैठा था रोड पर, मैंने उसकी मदद की खातिर इस चीज को खरीद लिया। ये भी एक तरीका है मदद का, ये भी एक तरीका है खैर पहुंचाने का, ये भी एक तरीका है लोगों के लिए नफा बख्श होने का, ये भी एक जरिया है। और भी बहुत सारे जराए हो सकते हैं। तो यहाँ इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि अल्लाह ताला लोगों की बुराइयां जो आदमी मार्केट में सरेआम फैलाता है उसे पसंद नहीं करता अल्लाह ताला। आज ये आम है, हुआ पहली सबके मुसल्ली है, बड़े बड़े जुब्बा दस्तार है, उम्रे पर उम्रा, हज पर हज, सब कर रहे हैं, सदका खैरात बांटते हैं, ज़कात बांटते हैं, लेकिन इस ऐब से अपने आप को नहीं रोकते। मौका जरा सा मिला, चौराहे पर जो है ओल फोल बकना शुरू हो जाते हैं। अपनी जबान को हमें कंट्रोल करना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के अंदर बयान फरमाया, मय्यत मल्ली मा बैना लिहियही व मा बैना लिरजलैहि अज़मन लहु जन्नह। अपनी नेकियां जाया और बर्बाद ना करो, नेकियां करके उसकी हिफाजत की फिक्र करनी चाहिए हमें। जो आदमी मुझे अपने दो दाढ़ों के दरमियान की और दो जांघों के दरमियान की, रानों के दरमियान की, यानी अपने शरमगाह और अपने जबान की हिफाजत की जमानत देता है, अज़मन लहुल जन्नह, मैं उसके लिए जन्नत की गारंटी देता हूँ। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान। ये जो बुराइयां हम मार्केट में लोगों की करते रहते हैं, इनसे उनसे गीबत भी हो सकती है, चुगली भी हो सकती है, तहमत भी हो सकता है, तरह तरह के गुनाह में हम मुब्तला हो सकते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के अंदर बयान फरमाया, एक आदमी जन्नत में जा रहा होगा, उसे रोक लिया जाएगा। क्या क्या किया जाएगा? रोक करके उस आदमी को रोक करके लोग कहेंगे कि अल्लाह, इसने मुझ पर जुल्म किया था, इसने मुझे गाली दी थी, इसने मुझे मारा था, इसने मुझे फला किया था। तरह तरह के इल्जामात उसके ऊपर आयद होंगे। उसकी जो नेकियां होंगी ना,
اس کی جو نیکیاں ہوں گی سب ان کے اندر تقسیم کی جائے گی، اس کے بعد اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو ابھی بھی لوگوں کا بدلہ باقی رہے گا، اس کے جو گناہ ہوں گے جن لوگوں نے کیس کیے تھے اس کے گناہ کو اس پر لاد دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا تھا کہ بتاؤ میری امت کا مفلس کون ہے؟ یہی شخص سب سے بڑا مفلس ہے کہ اپنے گناہ کے نیچے تو دب ہی رہا تھا، الٹا دوسروں کے گناہ کا بھی بوجھ اسی کے اوپر ڈال دیا جائے۔ تو ہم قیامت کا مفلس نہ بنے، حشر کے دن کا مفلس نہ بنے، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اسی مفلسی کے اندر یہ بھی ہے کہ ہم نے کسی پر الزام لگایا ہے، کسی کو گالی دی ہے، کسی کی پگڑی اچھالی ہے، کسی کی عزت کو نیلام کیا ہے، اسی کے اندر یہ بھی ہے جو قیامت کے دن کا مفلس ہوگا۔ ہمیں اپنی زبان کو محفوظ رکھنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کریمہ کے اندر ایک روایت ملتی ہے آیت کریمہ سے متعلق۔ وہ روایت یہ ہے، سنن ابو داؤد کی روایت ہے، ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے اپنے پڑوسی کی شکایت کی۔ شکایت یہ کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا پڑوسی مجھے بہت ایذا پہنچاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذهب واصبر، جاؤ اور صبر کرو۔ وہ آدمی چلا گیا، لیکن پڑوسی اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا، پھر ستانے لگا۔ وہ آدمی پھر آیا، دوبارہ آیا، آپ نے پھر اس کو وہی کہہ کر کے کہا جاؤ صبر کرو۔ سہبارہ آیا، پڑوسی کی ایذاؤں سے تنگ ہو کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ اور صبر کرو۔ تیسری مرتبہ جب وہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا ایسا کرو کہ تم اپنے گھر کا جتنا ساز و سامان ہے وہ لا کر کے راستے میں ڈال دو۔ تب کیا ہوگا راستے میں ڈال دوں گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو بھی راستے والے گزریں گے، جب راستہ تم جام کر دو گے تو لوگ پوچھیں گے کہ بھائی یہ کیوں بیوقوفی کی حرکت کر رہے ہو، راستے میں پورا سامان گھر کا ڈال دیے ہو، راستہ بنا ہے چلنے کے لیے تم نے اس کو پیک کر دیا ہے۔ تو انہیں بتانا کہ میرا پڑوسی مجھے تکلیف دیتا ہے، مجھے ایذا پہنچاتا ہے، مجھ پر ظلم کرتا ہے، انہیں خبر دو۔ الا من ظلم، جس پر ظلم کیا جائے وہ اپنے ظلم کی داستان بیان کر سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ اپنا سامان باہر کرو، آنے جانے والوں کو خبر دیتے رہنا کہ میرا پڑوسی مجھے ستاتا ہے۔ تو جب لوگوں کو خبر لگی تو لوگ اس پر لعن طعن کرنا شروع کر دیے، کیسا آدمی ہے، ایسا ہے ویسا ہے، طرح طرح کی لعنت برسانا شروع کر دیے۔ اس کے بعد وہ پڑوسی عاجز آ گیا، اور عاجز آنے کے بعد اس نے اپنے اس پڑوسی سے جس نے گھر کا سامان باہر نکالا تھا کہا کہ آپ اندر کر لیجئے، میں اب آئندہ سے کبھی بھی آپ کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، اپنی ذات سے آپ کو کبھی بھی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ تو اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے پڑوسیوں کی بھی ہم پر عزت کرنا، قدر کرنا واجب، ورنہ اس طرح سے وہ اپنے ظلم کا اعلان کر سکتا ہے الا من ظلم۔ اسی سے ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ اگر آپ حاکم وقت کے پاس شکایت کرنے جائیں تو یہ غیبت میں نہیں آتا۔ کسی کو آپ کوئی مشورہ دے رہے ہیں، جیسے رشتے وغیرہ کی بات آتی ہے تو اس میں آپ مشورہ دے رہے ہیں کہ فلاں سے رشتہ نہ کرو، فلاں سے کرو، آپ کی نیت خیر خواہی کی ہے، تو یہ بھی غیبت میں نہیں آتا ہے، یہ بھی غیبت کے اندر نہیں آتا ہے۔ تو یہ سب غیبت سے مستثنی صورتیں ہیں۔ تو اس آیت کے اندر بہت بڑا ہمارے لیے پیغام ہے، اور سماج کی اصلاح کی خاطر اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ آگے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یقیناً سننے والا، جاننے والا ہے۔ آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں، اگر یہ آدمی کہیں جا کے شکایت نہیں کر رہا ہے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے نا، اس کے علم میں ہے، وہ سنتا ہے آپ کیسی گالی بک رہے ہیں، کیسا لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں، کتنا ظلم کر رہے ہیں، اس کی عزت کو کتنا اچھال رہے ہیں۔ اللہ کا ڈر اپنے اندر رکھنا چاہیے۔ اگر یہ چیز محسوس ہو جائے، ہمیں احساس آ جائے کہ اللہ سن رہا ہے، تو ہم پھر کسی کو تکلیف نہیں دیں گے، کسی کی عزت کو نہیں نیلام کریں۔ اچھا، بیان کرتے ہوئے ہم دائیں بائیں دیکھتے بھی رہتے ہیں کہ وہ سن تو نہیں رہا ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے ڈر نہیں ہے ہم کو کہ اللہ تمہیں سن رہا ہے، اس سے ڈر ہے جس کی بے عزتی کر رہے ہیں، لیکن رب سے ہمارے اندر ڈر نہیں۔ اس کو خبر بیان کرنے کے بعد پھر کہتے بھی ہے دیکھو اس کو بتانا نہیں، اس کو نہیں بتائیں گے، لیکن اس کا رب تو جانتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، وہ سمیع بھی ہے، وہ علیم بھی ہے۔
اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سورہ مائدہ کے اندر ایک اصول بیان فرمایا ہے. وہ اصول یہ ہے تعاونوا علی البر والتقوی، لوگوں نیکی اور تقوی کے کاموں پر تعاون کرو. البر کسے کہا جاتا ہے؟ اطاعت و بھلائی کا جتنا بھی کام ہے اس پر مدد کرو. اور تقوی کا مطلب یہ ہے جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان تمام چیزوں سے آپ اپنے آپ کو بچا کر کے رکھیں. تعاون علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی کے کاموں پر تعاون کرو. جو چیزیں حلال ہیں اس میں تعاون کرو، جو چیزیں حرام ہیں اس میں تعاون نہ کرو. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ کے کام، سرکشی کے کام پر تعاون نہ کریں. یہ قاعدہ اگر ہم اپنی زندگی میں اختیار کر لیں تو ہم کسی ظالم کا ساتھ نہ دیں. آج لوگ انہی لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں جس کی مارکیٹ میں چلتی، کہیں اسی کے ساتھ جہنم میں آپ نہ گھسیٹ لیے گئے. جس کے ساتھ آپ گھوم رہے ہیں، جو ظلم کر رہا ہے، جس کا پاور اور جس کا سکہ چل رہا ہے، اس کے پیچھے پیچھے اس کا جھولا لے کر کے آپ گھومتے، اس کا پرچار کرنے کے لیے آپ نکلتے ہیں، اس کی تائید اور سپورٹ میں آتے ہیں. تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی کے کاموں پر تعاون کرو. متقیوں کے ساتھ رہو، مومنین کے ساتھ رہو، تعاون کرو آپ نیکی اور تقوی کے کاموں پر. اس سے ایک حدیث آتی ہے الدال علی الخیر کفاعلہ، بھلائی کرنے کی رہنمائی کرنے والا ایسے ہی گویا بھلائی کرنے والا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آئے اور کہا اللہ کے رسول آپ نے کہا انصر اخاک ظالما او مظلوما، تم اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو چاہے وہ مظلوم ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا آدمی مظلوم ہو تو اس کی مدد کرنا تو سمجھ میں آتا ہے کہ اس پر ظلم کیا جا رہا ہے، ظالم کی مدد کیسے کرے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کا ہاتھ ظلم سے روکنا یہ اس کی مدد کرنا ہے. تو آپ کے پاس اگر پاور ہے، روک سکتے ہو تو من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے تو ہاتھ سے روکو، زبان سے روکنے کی طاقت ہے تو زبان سے روکو، نہیں تو دل کے اندر برا جان، یہ ایمان کا ادنا درجہ ہے. ہم کبھی کبھار تو ان تینوں میں کسی میں بھی نہیں آتے، کسی کیٹیگری میں نہیں آتے، الٹا ظلم کا ساتھ دیتے. اور امام طبرانی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث نقل کی ہے اپنی معجم کے اندر، جو آدمی کسی ظالم کا ساتھ دیتا ہے جانتے ہوئے بھی وہ اسلام سے خارج ہے. کسی ظالم کا ساتھ دیتا ہے جانتے ہوئے بھی تو وہ اسلام سے خارج ہے. ایسے بہت سارے کیسز ہماری زندگیوں میں آتے اور ہم اسی طرف ہو جاتے ہیں جدھر ظلم ہو رہا ہے، ان ظالموں کا ساتھ دے دیتے. تو اپنے اسلام کا جائزہ لیجئے، ایمان کی تجدید کیجئے، ہم ظالموں کے ساتھ جا کے کہیں اسلام سے خارج نہ ہو جائیں. تو آج کے درس میں دو باتیں آئی ہیں. برائیوں کو کھلے عام بیان کرنے سے بچنا چاہیے. اگر کسی آدمی پر ظلم ہو رہا ہے تو وہ آدمی اپنی شکایت کر سکتا ہے، یہ ظلم نہیں ہے. اسی طرح سے کوئی رشتہ وغیرہ تلاش رہا ہے آدمی تو رشتے کی تلاش میں مشورہ جو دیا جاتا ہے یہ بھی غیبت میں نہیں آتا. اور اسی طرح سے کوئی آدمی ہے جو فتویٰ پوچھ رہا ہے، فتویٰ پوچھتے وقت میں اس میں فتوے میں کسی کے مسئلے کو ذکر کر رہا ہے تو یہ بھی غیبت میں نہیں آتا ہے. جیسا کہ بہت سارے لوگ اس کو بھی غیبت سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس جا کر کے آپ برائی کی، غیبت نہیں ہے. غیبت یہ ہے ذکر کا اخاک بما یکرہ، آپ اپنے بھائی کی برائی ایس انداز سے کریں کہ آپ کا بھائی اگر سنے تو اسے ناپسند کرے، اسے غیبت کہا جاتا ہے. اور جو آدمی غیبت کرتا ہے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے گا، مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے گا. ہمیں پسند ہے کہ ہم اپنے بھائی کا گوشت نوچ کے کھائیں؟ نہیں پسند ہے تو زبان غیبت سے کیوں لال پیلی کر رہے آپ؟ بچ جائیے، جہنم سے اپنے آپ کو بچائیے. دوسری بات جو آئی ہے نیکی کے کاموں پر تعاون کرو، تقوی پرہیزگاری کے کاموں پر تعاون کرو. جو کام آپ کو برا لگے اپنے آپ کو پیچھے ہٹا لو، نہ کہنے کی عادت ڈال لو اپنے اندر. میں نہیں جاؤں گا آپ کے ساتھ، کچھ نہیں بگڑے گا، چلے گئے تو بہت کچھ بگڑ سکتا ہے. اس کے ساتھ دیے برائی میں تو بہت کچھ آپ کا بگڑ سکتا ہے، آپ کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہو سکتی ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو جو باتیں کہی گئی ہیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن مجید ہمیں سننے، اسی طرح اس کے پڑھنے سمجھنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما.
ہم سب کو معاشرے کے اندر اسلام میں بہترین کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے ذریعے سے معاشرے کے اندر امن و شانتی پھیلانے کی توفیق عطا فرما، فتنہ و فساد کا ذریعہ بننے سے محفوظ فرما۔ رب العالمین ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما، ماہ رمضان میں کی گئی چھوٹی بڑی ہر عبادت کو قبول فرما، ہمارے روزے، ہماری تراویح، ہمارے قرآن مجید کی تلاوت، صدقہ، خیرات، زکوٰۃ اور اسی طرح سے تسبیح، ذکر و اذکار، جو بھی عبادتیں ہم انجام دیتے، دعا وغیرہ، سب کو اللہ تعالیٰ قبول فرما۔ رب العالمین ہمارے بہت سارے بھائی بہت سارے کاموں میں تعاون کر رہے ہیں، اللہ ان کے ہر ایک طرح کی گناہ و خدمات کو قبول فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔